يديه والوصول إليه فأمرنا بأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم لما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على صائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے کہ جو مالک دنیا و آخرت ہے. حمد کو اس پروردگار کی کہ جو اپنی مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد ان کو محبوب رکھتا ہے. حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کی کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے بہترین بندے منتخب فرمائے اور جس طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کی تعریف کی اور اسے احسن تقویم میں قرار دیا کہ جسے اشرف المخلوقات بنایا اس انسان کی ہدایت کے لیے انہی اشرف المخلوقات میں سے اشرف ترین لوگ منتخب فرمائے. یہ اشرف ترین کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی. ویسے تو لفظ اشرف خود باشرف ترین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان بھی اشرف المخلوقات اور اس اشرف المخلوقات جیسی صنف میں گروہ میں جن کو سب سے زیادہ شرف عطا کیا، جن کو سب سے زیادہ کرامت عطا کی، جن کو سب سے زیادہ عزت عطا کی، جن کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، ان کو منتخب فرمایا، جن کو خیر البریہ بنایا. وہ انسان کہ جس کی تخلیق کے بعد پروردگار عالم نے ابتدائے تخلیق سے لے کر پیغمبر ختم مرتبت تک ایک سلامت پڑھیں. ایک ایک نبی کو دیکھ لیجیے، اور ہمیں اور آپ کو تو اتنا ہی معلوم ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے. ہمیں تو نام بھی 26-27 سے زیادہ نبیوں کے نہیں معلوم قرآن مجید میں جن کا ذکر آیا. لیکن جتنے نبیوں کا ذکر آیا، جتنے نبی اپنی جانب سے پروردگار عالم نے بھیجے، ان میں سب سے زیادہ افضل اکرم
نبی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جانشین جس کو بنایا، اولیاء میں، اوصیاء میں، ائمہ میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ باشرف، اور پھر اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں ان کا پیروکار بنا دیا، ان کا چاہنے والا بنا دیا، ان کا عاشق بنا دیا، ان کا نام لیوا بنا دیا، ان کی فضیلتوں کو تسلیم کرنے والا بنا دیا، ان کے مقام و منصب کو ماننے والا بنا دیا۔ ہم اپنی خوش نصیبی پہ ناز نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ناز نہ کریں تو اور کیا کریں کہ ہمیں ان کا پیروکار، ان کا ماموم بنایا، جن کے بارے میں خود لسان صدق و صفا، لسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ فضیلت پیغمبر کی زبان سے علی کی بیان ہو، اس سے بڑھ کے کیفیت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ سے کل محفلیں ہوئیں، پرسوں بھی محفلیں ہوئیں، پورے دنیا میں ہر کونے میں علی کے چاہنے والے موجود ہیں، محفلیں ہوئیں، مومنین نے منقبتیں پیش کی، قصیدے کہے، پیش کیے، جس کو آج کل جو ہے وہ قصیدے گائے بھی کہنے لگے لوگ۔ ہر چیز کے لیے الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ ایک محفل جو آج کل ہو رہی ہے، ایک محفل وہاں کی ایک فضیلت کا بیان وہاں تھا کہ جب پیغمبر ختم مرتبہ مولا علی کی فضیلتیں بیان سب سے پہلے ایمان لانے والا، اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو سب سے زیادہ وفا کرنے والا، لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عدل قائم کرنے والا، بیت المال کی تقسیم کرے تو سب سے برابر تقسیم کرنے والا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعظمت، اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جاری کرنے والا۔ روایت ملتی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر اسلام کے ساتھ مسجد الحرام میں تھے، خانہ کعبہ کے نزدیک، اتنے میں علی بن ابی طالب کو آتے ہوئے اور علی بن ابی طالب جب نزدیک آ رہے تھے پیغمبر کے، تو پیغمبر اسلام نے علی کا تعارف اپنے اصحاب سے کروایا کہ لوگوں، ہماری جانب وہ آ رہا ہے جو میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا بھائی ہے، میرا خلیفہ ہے۔ ذرا غور فرمائیے، مکے میں تھے، ابھی مدینے میں نہیں تھے، یعنی ابھی مدنی زندگی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی مکی زندگی ہے۔ وہی پیغمبر نے فرما دیا میرا خلیفہ آ رہا ہے۔ ابھی تو بہت سے ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت علی کو اپنا خلیفہ کہا نبی نے۔ اور پھر خانہ کعبہ کے نزدیک گئے، خانہ کعبہ کی دیوار پہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی۔ اب جوش بلا تھا نبی کو علی کا، اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
یہ وہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کے عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے. اب آپ بھی عہد کرتے ہیں پروردگار اگر ایسا ہوتا ہم یہ کریں گے اور ہم مومن ہیں, ہم تیری بارگاہ ہمیں یہ کام کریں گے, لیکن نبی نے فرمایا کہ علی نے اللہ سے جو عہد کیا ہے سب سے زیادہ پورا کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. عہد وفا کرنا سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات پیغمبر اسلام نے فرمایا سب سے پہلے جو تم لوگوں میں ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب ہے. جو حکم الہی کو سب سے زیادہ نافذ کرنے والا ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب. یہ ہے فضائل علی کے. لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عدالت قائم کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. اس میں بہت سی فضیلتیں ایسی ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں, 5 یا 6 فضیلتیں بیان کی کہ جو بعد میں علی ابن ابی طالب نے پوری کر کے دکھائی. لیکن نبی پہلے ہی سند عطا فرما رہے ہیں. ایک چیز کو دیکھ لیجیے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, تھوڑی سی بات میں ضروری سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ محفلیں ہو رہی ہیں خوب ماشاءاللہ سے, اور منتخب خان حضرات شعراء کا کلام پڑھ رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ قوم عقیدہ لے قرآن سے, احادیث پیغمبر سے, خود زبان ائمہ سے عقیدہ لے, فرامین ائمہ سے عقیدہ لے, وہ جن کا کام تھا ان فضیلتوں کو بیان کرنا جو پیغمبر نے یا ائمہ نے بیان کر دی ہیں, ان کو شعر کی صورت میں بیان کرنا, انہوں نے عقیدے دینا شروع کر دیا. فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. عقیدہ بیان کرنا ہمارا اور آپ کا کام فقط اتنا ہی ہے کہ جو عقیدہ بیان ہو گیا اسی کو نقل کر دیں. عقیدہ بنانا چاہے نثر میں ہو یا شعر میں ہو یہ ہمارا کام نہیں ہے. قرآن میں عقیدے دے دیے اللہ نے, ان عقائد کو تسلیم کرنا ہے ضرور دلیل. توجہ چاہتا ہوں. چاہتا معصومین نے جو عقائد قرآن کے مطابق عین مطابق بیان کر دیے وہ عقیدے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. عقیدے بنانا, نئے نئے عقیدے دینا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ ہم انہی فضائل کو بیان کر دیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں. قرآن میں جو فضیلت آ گئی ہم اسی فضیلت کو بیان کر دیں. احادیث معصومین میں جو فضیلت آ گئی ہم اسی فضیلت کو بیان کر دیں, من نوعن, بغیر کمی و کاستی کے, بغیر افراط و تفریط کے, ہم اسی کو بیان کر دیں. لیکن اب عجیب مشکل ہے کہ جو حضرات منقبت پڑھتے ہیں, تو جو حضرات قصائد پڑھتے ہیں, جو حضرات اشعار کہتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ قرآن و حدیث سے عقیدہ اور فضیلت لیں, خود بیان کرتے ہیں خود اپنی بنائی ہوئی فضیلت. نتیجے میں کیا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ عقیدہ مضبوط ہو, عقیدہ خالص ہو, عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم جیسا گناہگار انسان جتنا بھی عقیدہ بنانے کی کوشش کرے اس میں کوئی نہ کوئی نقص رہ ہی جائے گا, افراط تفریط ہو ہی جائے گی. پھر کیا ہو, بس اتنا ہو کہ جو بیان ہو گیا اسی کو آگے بیان کریں. کس نے بیان کر دیا؟ اللہ نے قرآن میں, پیغمبر نے اپنے فرامین میں, ائمہ طاہرین نے اپنی زبان سے جو بیان کر دیا. ہماری عقل کی پہنچ اتنی نہیں ہے, ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ جو فضیلت ہم بیان کرنے چلے ہیں قرآن حدیث سے ہٹ کے, اس کے ذریعے سے ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے یا ان کی فضیلت کو ہم گھٹا رہے ہیں.
چھوڑ دیں، کیونکہ پڑھنے والے تو 95% ایسے ہی نہیں، بجائے اس کے کہ محفلوں میں 15 20 30 افراد کو پڑھنے کی دعوت دیں، 2 افراد کو بلائیں جن کے کلام میں کوئی سکون نہ ہو، بالکل وہ قرآن حدیث کے عین مطابق بیان کریں، اشعار میں عین مطابق، نہ بڑھائیں نہ کم کریں، بڑھائیں گے تب بھی خرابی ہوگی، گھٹائیں گے تب بھی خرابی ہوگی۔ ان کی فضیلتیں بیان کرنا بالکل ایسا ہے جیسے پل صراط پہ چلنا، ذرا سا دائیں ہٹے نقصان، ذرا سا بائیں ہٹے نقصان، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور اتنا دقت طلب ہے، بہت احتیاط سے اس راستے پہ قدم اٹھانے کی ضرورت، ذرا سا بڑھا دیا ان کو بندگی سے ربوبیت میں داخل کر دیا، ذرا سا گھٹا دیا ان کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا اس سے ہم نے گرا دیا۔ لہذا اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہمیشہ قرآن سے اور حدیث سے بیان کرنے والے شعراء کو بلائیں۔ فضیلتیں بے شمار، ایسی فضیلتیں، ایسے پیغمبر اسلام نے اتنی فضیلتیں بیان کر دی کہ اب ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم ان سے ہٹ کے کچھ بیان کریں، ضرورت نہیں ہے۔ اللہ محترم آگے بڑھتے ہیں، اگلا مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بگاڑ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب ان کی خوشی میں خوشی منانے والے یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کی خوشی منانی کیسے ہے، کیا ہو رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، منقبتوں میں میوزک شامل کی جا رہی ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نوجوان بچیاں سرخ لباس پہن کر میوزک کے ساتھ مل کے قصیدے پڑھ رہی ہیں اور اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ دین کہ جس نے یہ تعلیم دیا ہو کہ جب ایک خاتون بات کرے تو اس انداز میں بات کرے کہ سامنے والا جو مرد ہے جو اس کی آواز سن رہا ہے اس کے اندر رغبت پیدا نہ ہو، کیا کرے، منہ میں انگلی دے کے بات کرے، آواز خراب کر کے بات کرے، اور یہاں فل میک اپ کر کے سرخ لباس پہن کے نوجوان بچیاں قصیدے پڑھ رہی ہیں، اور وہ کیا پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اچھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ کمنٹس کو دیکھا نا میں نے تو اس میں بھی سب نے لان تان کی، سب نے برا بھلا کہا ہے، لیکن روکنا کسی کو نہیں ہے، جانتے ہیں کون ہیں کہاں ہیں، ان سے جب گھر پہ محفل ہوگی بلا بھی لیں گے یا کہیں پر بھی محفل میں مل بھی جائیں گے ایسے لوگ، لیکن کہنا کچھ نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا تو کہیں کہ میری بیٹی میری بہن آپ جو یہ کر رہی ہیں یہ خلاف شریعت ہے، خلاف دین ہے، خلاف تعلیمات ائمہ طاہرین ہے، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو دین کو خالص کرنے کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، جو پیغام پروردگار پہنچانے کے لیے، جو انسان بنانے کے لیے، جو مومن بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، ان کے برخلاف ہے یہ کام جو آپ کر رہی ہیں۔ بڑے شوق سے سنتے ہیں، بڑے شوق سے، کیا ہے وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل آلودہ ہے، تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنے دل کو پاک نہیں کیا، دل سے حب دنیا کو نکال کے نہیں پھینکا، ابھی تک گرفتار ہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ دین ہے کیا، دین ہے کیا یہ نہیں سمجھا، ہم نے یہ نہیں سمجھا، بندگی کیا ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔
علی کا ہے زبان پر اور کام دشمن علی کے انداز میں کر رہے ہیں. جتنے پڑھنے والے ہیں بس ایسے آتے ہیں جیسے پرندہ آیا شاخ پہ آ کے بیٹھا اور اس نے 5-7 منٹ وہاں بیٹھ کے کچھ کہا اور پھر اڑ کے چلا گیا. آتے بھی تیزی میں جاتے بھی تیزی میں. صرف اپنا سنانا ہے, سننا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدح ائمہ میں دل نہیں لگ رہا, بلکہ دل لگ رہا ہے اس میں کہ ہم سنائیں اور لوگ سنیں اور ہماری تعریف کریں. ورنہ یقین جانے جتنا بیان کرنے میں مزہ آئے اتنا سننے بھی تو مزہ آنا چاہیے. سننا کسی کا نہیں ہے, بس جیسے ہی پہنچے محفل میں ہم سے پڑھوا لیں, جلدی جلدی پرچی دے رہے ہیں, ہم سے پڑھوا لیں, ہمیں جانا ہے دوسری جگہ. رات کو بھی یہاں محفل ہوئی, ہم نے کی محفل اور ہم نے ایسے وقت میں رکھی کہ کہیں اور اس وقت محفل نہیں ہوتی ہے. نماز مغربین سے متصل نمازی ڈائریکٹ یہاں سے امبارگاہ میں چلے گئے محفل کے لیے اور 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے میں ختم بھی ہو گئی محفل. لیکن ہر پڑھنے والا بس آگے ہی کہتا ہم سے پڑھوا دیں جلدی سے, دوسری جگہ جانا ہے ہمیں. تو دوسری جگہ محفلیں تب شروع ہوں گی جب یہاں ختم ہو جائے گی محفل. رات کو 12-1 بجے تک چلیں گی محفلیں اور پھر صبح کو نماز قربان. سچ کہہ رہا ہوں میں, بالکل موازنہ نہیں. کون سدھارے گا, کون صحیح کرے گا؟ ہے خرابی یا نہیں ہے؟ کون کرے گا؟ میزبان. بلائے 3 یا 4 لوگوں کو, کہہ دیں کہ ابتدا سے آخر تک بیٹھنا ہے, دورانیہ فقط 1 گھنٹے کا ہوگا. اگر یہ قبول ہے تو آئیے. کلام وہ پڑھنا ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو. فضائل بیان کرنے ہیں اپنے کلام میں, عقائد بیان نہیں کرنے. عقائد اگر غیر عالم جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ بیان کرے گا تو غلط ہی بیان کرے گا. فضائل بیان کریں وہ جو لسان پیغمبر سے بیان ہوئے, فضائل بیان کریں وہ جو قرآن میں پروردگار عالم نے ان کے بیان فرمائے. کم نہیں بیان فرمائے پروردگار عالم نے فضائل. جس کو قرآن میں فضیلت ائمہ دیکھنی ہو قرآن پڑھتا جائے ابتدا سے, ہر چند آیات کے بعد ان کی فضیلت میں آیات نظر آئیں گی. کہیں ان کو خیر البریہ قرار دیا گیا, کہیں فائزون قرار دیا گیا, کہیں ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا, کہیں ان کی محبت کو لازم قرار دیا گیا. ہاں عزیزان محترم, یہ مسائل دین کے نام پر جو خوشی منائی جا رہی ہے اس میں بھی ہیں, اور ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور اس کے بعد والا مہینہ, اس میں ماشاءاللہ شیعہ مومنین اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں. باتیں سمجھتے ہیں لوگ لیکن کرتے نہیں, یعنی ان پہ عمل نہیں کرتے. جب دوسرے کی تکلیف ہوگی یا بات کہی جائے گی اس کو سن کے سب سر ہلائیں گے, صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب اپنے گھر کی تکلیف ہوگی اس وقت نہیں کرنا ہے وہ کام. علماء بتاتے ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں, جو نیک ہیں, جن کے دل پاک ہیں, جن کے نفوس طاہر ہیں, کہ نامحرم کو بغیر حجاب کے, بغیر پردے کے نامحرم کے سامنے نہیں آنا چاہیے. لیکن جب گھر کی شادی ہوگی تو اگر پارٹیشن ہوگا بھی تو
آدھے مرد گھسے ہوئے ہوں گے خواتین کے پورشن میں، آدھے گھسے ہوئے ہوتے ہیں شروع سے. مردوں میں کرسیاں خالی پڑی ہیں، خواتین میں رش لگا ہوا ہے. بس زندگی میں فقط ایک شادی میں ایسے شریک ہوا ہوں کہ وہاں آج تک اس خوشی کو محسوس کرتا ہوں میں کہ ایک نامحرم خاتون کسی کو نظر نہیں آئی. بالکل پارٹیشن اتنا پیک تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مرد کسی خاتون کو دیکھ لے، کوئی خاتون کسی مرد کو دیکھ لے. یہاں تک کہ دولہا بھی خواتین کے پورشن میں تصویریں کھنچوانے نہیں گیا. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. اپنا اختیار استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اختیار انسان اس وقت استعمال کرتا ہے جب اہمیت دے. مسئلہ اہم ہو تو اختیار استعمال کرتا ہے، مسئلہ غیر اہم ہو تو انسان نہ ارادہ کرتا ہے نہ اختیار استعمال کرتا ہے. یہ مسئلہ کیسے صحیح ہوگا؟ میں آپ کے گھر کی شادی میں آ کے صحیح کروں گا یا آپ خود اپنے گھر کی شادی میں صحیح کریں گے؟ یہ مسئلہ مولانا نے نکاح پڑھ دیا، اب جلدی سے جائیں تاکہ ہم پارٹیشن بیچ میں سے ہٹائیں. نکاح پڑھتے ہی ہمارے احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مومنین کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. نکاح جیسے ہی آپ نکاح پڑھ کے پڑھے ہوتے ہیں مومنین کا رویہ تبدیل ہو گیا. پہلے آہو بھگت ہو رہی تھی، عزت ہو رہی تھی، اور اب جو ہے وہ بھاری پڑ گئے. غائب ہو گئے تو سب لوگ نگاہوں کے سامنے سے، اور غائب نہیں ہوئے تو مولانا یہ وہ باتیں ان کی بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ مولانا یہاں سے جلدی سے ٹل جائیں. کیوں؟ مولانا ٹلیں گے تو پارٹیشن کھلے گا، ہٹے گا. اور ایک عجیب مصیبت اور آ گئی ہے کہ وہ مرد و خواتین کے درمیان میں جو پارٹیشن ہے اس میں سے فاصلہ ہوگا، اس میں پھول لٹکا دیے جائیں گے، اور ایک طرف مردوں کو بٹھا دیا جائے گا، نکاح خواہ کو بٹھا دیا جائے گا، دوسری طرف خواتین کو بٹھا دیا جائے گا. کیسی کیسی رسمیں آ رہی ہیں. نام ہم اس گھرانے کا لیتے ہیں جہاں پر سورج نے بھی، یعنی سورج کی روشنی میں بھی وہ کبھی کھلے سر نہ آئی ہوں وہ بیویاں. اس گھرانے کا نام لیتے ہیں. اپنی بچیوں کا نام رکھیں گے تو انہیں نام پہ رکھیں گے. لیکن غیرت ہماری اتنی ختم ہو چکی ہے، اتنی، اب میں کیا کہوں، عجیب عجیب الفاظ منہ میں آتے ہیں، نہیں کہنے چاہیے، کہ غیرت تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے کہ اب اپنی بچیوں کو کھلے سر لا کر نامحرموں کے سامنے اور ہم خوشی محسوس کرنے لگے ہیں. خوشی محسوس کرنے لگے. یہ کیسے پتا چلا؟ بھائی لے کر آ رہے ہیں آپ اپنی گاڑی میں اپنی بچیوں کو بٹھا کے، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے، اور سب کے بال کھلے میں. جانتے ہیں ہمارے زمانہ کے ظہور میں بہت بڑی رکاوٹ یہی ہے. کیا؟ منافقت. کیسی منافقت؟ ایسی منافقت کہ جب امام زمانہ کا نام آئے گا ہمارے سر بھی جھک جائیں گے، صلوات بھی پڑھیں گے، ان کے ظہور کے دعا بھی کریں گے، لیکن عمل و کردار ایسا ہے جس کردار کی وجہ سے امام زمانہ پڑھتا ہے غیبت سے باہر نہیں آ رہا ہے. وہ تو جانتے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ جو میرا نام لے کے صلوات بھی پڑھ رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، میرے نام پر اپنے بچوں کا نام بھی رکھ رہے ہیں، وہ کتنا میرے ساتھ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں. یقین جانے اگر ہم زمین پہ سب مل کے ناک رگڑیں اور اللہ سے دعا کریں ان کے ظہور کی، تقسیم کا ظہور نہیں ہوگا جو ہمارا کردار ہے. کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے اور امام زمانہ بھی جانتے ہیں کہ جو 11 اماموں کے ساتھ ان کے نام لیوا لوگوں نے کیا وہی امام زمانہ کے ساتھ ہوگا جو آج ہمارا کردار ہے. وقت ہو گیا، ختم ہو گیا. غور کیا کیجئے، بیٹھیے ایک مرتبہ، اس ساری دنیا کے دھندوں کو چھوڑ کے، سب کام چھوڑ کے بیٹھ جائیے، غور کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے.
اور ہمارے اس عمل اور اس کردار اور اس منافقت کی وجہ سے دین کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. محترم، فیصلے کی گھڑی ہے، تبدیلی کا وقت ہے، حقیقی تبدیلی، حقیقی اصلی تبدیلی کا وقت ہے. انقلاب کی ضرورت ہے، تبدیل ہو جانے کی ضرورت ہے، منقلب ہو جانے کی ضرورت ہے، باطل کو چھوڑ کر حق پہ آ جانے کی ضرورت ہے، منافقت کو چھوڑ کر ایمان پہ آ جانے کی ضرورت ہے، حب دنیا کو ترک کر کے حب دین کی ضرورت ہے، شیطان کی بندگی کو چھوڑ کے رحمان کی بندگی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت فرمائے. پروردگار کے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جتنی بگاڑ ہمارے دین میں ہو چکی، ہمارے کردار میں ہو چکی، پروردگار ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. پروردگار ہمیں اپنے امور کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار ہماری ہدایت فرما. پروردگار ہمیں قوت عطا فرما کہ ہم اپنے کاموں کو سدھار سکیں. پروردگار بھی واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا کل مومنین و مومنات دنیا کی جس کونے میں آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں نماز جمعہ میں وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بھی واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی نسلوں کی بہتر تربیت کر سکیں، غلط رسومات کی کمی کر سکیں. پروردگار ہمیں زیارت امام حسین، زیارت اتباع عالیات نصیب فرما. پروردگار ہمیں روز محشر شفاعت امام حسین نصیب فرما. پروردگار منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما، ان کے مصاحبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله وسلم ما صليت على احد من خلقك وعدلنا صلوات ما جزيت احدا من انبيائك عن امته انك انت العزيز الحكيم.